یہ ایسی خفیہ کہانی ہے جو بہت کم لوگوں تک پہنچی، لیکن میں تصدیق کے بعد یہ بتا رہا ہوں۔ نیو ایئر نائٹ یہاں 7-8 سال سے منا رہے ہیں، 7-8 سال سے۔ اس گھر میں جب یہ بچے جوان ہوئے تو اس گھر میں نیو ایئر نائٹ کی تقریبات ہوتی ہیں۔ وہ محافل 25 تاریخ کے یعنی کرسمس کے بعد، بڑا دن جو ہے، اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہیں اور 2-3 جنوری تک جاری رہتی ہیں۔ 31 تاریخ کی شام کو ارمغان نے اپنے ملازموں سے کہا کہ آج اگر روٹین میں تو آتا ہی تھا وہ، اگر آج یہ عامر آئے تو اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ انہوں نے اس تقریب کی جو 31 کی رات کو تھی اس کی اطلاع بھی نہیں کی ہے عامر کو۔ جب اطلاع نہیں ہوتی تو 3 لڑکیاں اور 8-9 لڑکے وہ اس گھر میں آتے ہیں۔ وہ آ کے یہاں رہتے ہیں۔ وہ عامر فون کرتا ہے، یہ فون اٹینڈ نہیں کرتے، یہ اس کو عامر سہیل کو جو بھی نام تھا اس کا، اس کو جی مصطفیٰ عامر کو جو ہے یہ تھوڑا سا دور رکھتے ہیں اس تقریب سے۔ 2 تاریخ کو ایک خاتون جو 31، 30، 31 اور 1 کی شب تینوں راتیں جو ہے وہاں رہتی ہے، وہ امریکہ میں آج کل، وہ یہ کہتی ہے فون کر کے عامر کو کہ بھائی آپ نہیں آئے۔ اس نے کہا کیوں نہیں آئے؟ مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہے، میں تو فون کر رہا ہوں، آپ لوگ اٹھاتے نہیں ہو۔ اس نے کہا ہمیں منع کیا تھا ارمغان نے کہ تم نے اطلاع نہیں کرنی کسی کو، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ اس نے کہا وہ کچھ باتیں بتاتی ہے کہ جی یہ ایسا ہے، ارمغان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تمہیں بھی دور کیا، ہم سے لڑوانا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں فون کرتا ہے 2 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر ارمغان کو کہ تم نے میرے سے بڑی زیادتی کی، لیکن تمہارا سارا پول کھل گیا ہے، تمہارے بارے میں تو بڑی شکایتیں کی ہیں بچیاں۔ اس نے کہا کس نے کی؟ اس نے نام نہیں لیا۔ اس نے کہا مجھے پتا جو شکایتیں تمہیں کر رہی ہیں سب ایسی۔ اس نے کہا یار تمہارے بارے میں تو وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، کوئی انجوائے نہیں ہم نے کیا، اس کے حالات تو بہت خراب ہیں۔ تو وہ یہ بات سنتا ہے اور سن کے اس پہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فون کرتا ہے شیراز کو اور جو تیسرا بچہ پکڑا گیا ان کو، ان سے یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ساری لڑکیوں نے یہ بھانڈا پھوڑا، تم نے پھوڑا؟ کس نے پھوڑا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کہا تم نے کسی نے بات کی ہے ایسے مصطفیٰ عامر سے؟ اس نے کہا ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے کہا نہیں ہوئی، اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ پھر شیراز کو بلاتا ہے اپنے گھر۔ یہ 3 تاریخ کی صبح کو پلاننگ ہوتی ہے اور یہ پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم اسے مزہ چکھائیں گے جو اس نے میری توہین تضحیق کی ہے۔ وہ توہین تضحیق سمجھتا ہے ارمغان اس کو۔ وہ بلاتے ہیں 3 تاریخ کی شام کو، یہ وہاں جاتا ہے 6 تاریخ کو، 6 کو وہاں جاتا ہے، روٹین میں جاتا رہتا ہے، اب 6 کو بھی جاتا ہے۔ 6 کو وہ اندر چلے جاتے ہیں، اندر جا کے شیراز بھی ملتا ہے اور دوسرے 2-3 دوست بھی ملتے ہیں۔ وہ ملنے کے بعد اس کو وہاں بٹھاتے ہیں، ایک لڑکی کو بلا لیتے ہیں جس نے یہ شکایت کی تھی، ان کو شک تھا کہ فلاں نے کی ہے، اس کو بلاتے ہیں، یہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکی کو تشدد کرتے ہیں پہلے ارمغان اور اس کے دوست شیراز وغیرہ، پھر تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر، اس ریونج میں کہ تم نے ہماری توہین تضحیق کیوں کی اور نیو ایئر نائٹ پہ نہیں بلایا تھا، تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ اس پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اور وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے جو ہے نا راڈ مارتے ہیں لوہے کے، جو پولیس نے برآمد کیا ہے لوہے کا راڈ۔ ابھی برآمدگی نہیں ڈالی، ابھی برآمدگی صرف 4 کمپیوٹر کی ڈالی ہے، اس راڈ کی برآمدگی نہیں ڈالی ہے پولیس کے قبضے میں۔ وہ راڈ مارتے ہیں اس کے جوائنٹس پہ، گھٹنوں پہ، شانوں پہ راڈز مار کے اس کو زخمی کرتے ہیں اور طے شدہ پروگرام کے مطابق اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے ہیں۔ اس گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے وہ موبائل پہ سرچ، دیکھیں کمپیوٹر ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا اس کے بڑے ماہر تھے ارمغان وغیرہ سارے۔ یہ وہاں ظاہر 80 کمپیوٹر ملے، اسی کام کے تھے۔ وہ اس پہ ڈالتے ہیں لوکیشن، سرچ کرتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے کہ یہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں لاش ٹھکانے لگائی جا سکتی ہے اور ہمارے بارے میں شک و شبہ نہ ہو پولیس کو۔ یہ وہاں سے راستہ لیتے ہیں ہب کا، ہب کے ذریعے جو ہے نا یہ پہنچتے ہیں ایک لسبیلا تحصیل ہے وہاں، اور وہاں کی ایک چوکی کے نزدیک ایک ندی ہے، ندی کے نیچے کو 10-12 گز کے فاصلے پہ ایک وہاں گاڑی جا کھڑی کرتے ہیں اور ڈگی کھول کے اس کو باہر نکالتے ہیں۔ باہر نکال کے اسے کہتے ہیں دوڑ کر دوڑ۔ نہیں بھائی، ہاں جی بتائیے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، یہ تو بڑا اندوناک قتل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، لیکن ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ آیا ہے، اس پہ تصدیق بھی کیجئے گا کہ جو ساحر حسن ہے اور ارمغان ہے، ارمغان اس وقت نشے میں تھا جب اس کو زخمی کیا، یہ بھی تفتیش میں آیا ہے، اور ساحر حسن کے بارے میں آیا ہے تو بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا، بلکہ ہے وہ گرفتار ہے۔ ان کے جو بیانات ہیں ان میں سامنے آیا ہے کہ ان کے پاس MDMA نشے کا نام ہے، اور LSD، کوکین، ویٹ، آئس، الکوہل اور پارٹی پیلز اور زومبی ڈرگ، یہ نشہ یہ کرتے بھی تھے اور یہ بیچتے بھی تھے۔
اب کیا ان کے والدین کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا صرف ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی دوستی ہے، آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ناظرین کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ جو نشے ہیں یہ عام والدین کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتے، تو پھر اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ میاں صاحب، آپ نے جتنے نشوں کا نام لیا ان میں سے یہ ایک بھی نہیں کرتے تھے، ایک بھی نشے کے قریب نہیں گئے۔ یہ بروکر تھے، بروکیج ہاؤس تھا بیسیکلی، یہ بروکیج ہاؤس تھا۔ یہ ویڈز ایک نشہ ہے، ویڈز، VEEDS، ایک پودے کا نام ہے۔ اس پودے کو صرف بھی کرتے ہیں، سگریٹ میں ڈال کے پیتے بھی ہیں، پنی کے ذریعے پیتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہیروئن کے بعد، آئس کے بعد سب سے مہنگا نشہ ہے، اور اس کے کاروبار میں جو شخص انوالو ہوا اور وہ کامیابی سے کاروبار کر گیا، وہ راتوں رات ارب پتی بنتا ہے۔ یہ ویڈز کا کام کرتے تھے، جو اس کا کمپیوٹر نمبر 3 ہے، پولیس نے 4 نمبر لگائے ہیں، جو 3 نمبر کمپیوٹر ہے اس میں اس ویڈز کی تمام تفصیلات موجود ہیں، جو اس نے فائرنگ کے دوران، پولیس کے بقول ارمغان نے فائرنگ کے دوران جس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی، اجرت میں وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکا، پولیس موقع پہ پہنچ گئی اور وہ دروازہ بعد میں اس کے کیونکہ بائیو میٹرک سے کھلنا تھا، وہ کھلوانے کے بعد پولیس نے قبضے میں لیا۔ اس کے مطابق ویڈز کا کام دنیا کے 8 ممالک میں ہوتا تھا، جن میں یہ بروکیج ہاؤس پاکستان کا۔ اگر میں اس کو یہاں پہ، کیونکہ وقت ختم ہو چلا، نہیں مصطفیٰ صاحب، آپ آنے والے دن میں ہم بلائیں گے، کیا اس کی کوئی انٹرنیشنل ڈائمینشنز بھی ہیں؟ گویا ویڈ تو میں جانتا ہوں امریکہ میں بڑی لڑائی ہے، کسی اسٹیٹ میں وہ لیگل ہے، ہاں جی، تو یہ اس لیے پھر انٹرنیشنل کنیکشن بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ممالک میں ان کے رابطے تھے، وہ پولیس کو سارے کنیکشن مل گئے۔ اس کے تحت وجیہ عامر نے 2 بچیوں کو بے گناہ کہا، میری ڈائریکٹ ان سے بات ہوئی، وہ یہ کہتی ہیں کہ جن 2 بچیوں کے نام لیے گئے وہ اس میں شامل نہیں ہے، تیسری بچی ہے، تیسری بچی کا نام انہوں نے عدالت میں دینا ہے۔ لیکن اس دوران ایک ASI تھانہ درخشاں کا ایک ASI، اس ASI کی 40 کالیں 5 تاریخ سے 9 تاریخ تک، 5 دن، 5، 6، 7، 8، 9، یہ 5 دن اس ASI کی کالیں ملیں۔ اس ASI کا کنیکشن دنیا کے ان 8 ممالک میں تھا جہاں ان کا کاروبار کی وسعت تھی۔ ایک بات، دوسری اور بات سنیں، یہ نام سامنے آ جائیں گے ابھی۔ ایک بچی ایسی ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے کرنسی ڈیلر کی سگی بھتیجی ہے، بہت بڑی خبر دیا، پاکستان کے کرنسی ڈیلر کی شی از اے یوزر اور دی شی از دا سپلائر۔ اس کا پورا خاندان، صرف وہ نہیں، دے آر آل انوالو، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ اس خاندان کا دیکھیں، یہ جو فوریکس کا کام ہے نا، وہ بھی اس گھر میں ہوتا تھا۔ فوریکس کا سپٹمبر 2024 میں بند ہو گیا۔ یہی نعیم بھائی، یہی میں رہنمائی آپ سے چاہوں گا۔ آپ نے کال سینٹر کا بھی ذکر کیا، اس کال سینٹر میں کیا ہوتا تھا؟ کیا کوئی ڈیجیٹل فراڈ ہو رہا تھا، اور اس کے بھی کوئی انٹرنیشنل کنیکشن تھے؟ اس سپٹمبر تک کی جو اطلاعات پولیس کو ملی ہیں اس ڈیٹا کے ذریعے، اس ڈیٹا میں میاں صاحب یہ شامل ہے کہ وہاں سے یہ لوگ اپنے گاہک ڈھونڈتے تھے۔ پہلے میں نے کہا کہ جو شراب فروش ہے وہ شراب نوش ہوتا ہے، جو منشیات فروش ہے وہ منشیات نوش ہوتا ہے۔ یہ چرس، افیم، ہیروئن، آئس، اس سے بڑھ کے ایک سٹیپ آگے جا کے انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا اکتوبر میں۔ اکتوبر سے لے کے اب تک کا یعنی 6 ماہ کا تقریباً ڈاٹا جو ہے، 5-6 ماہ کا، 5-6 ماہ کے ڈیٹے میں جن ممالک سے ان کے روابط ثابت ہوئے ہیں ان پہ پولیس نے نہیں، ایکسائز نے نہیں، اب ANF نے ان کے مانیٹرنگ کرنی شروع کی ہے، اب شروع کی ہے۔ افسوس کس بات کا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اتنے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے، ہمسائے تک کو خبر نہیں ہے۔ لوکل پولیس، سوشل کرائم جو میاں صاحب ہوتا ہے نا، وہ پولیس کی کرائمز کے بغیر، اداروں کی معاونت کے بغیر نہیں ہوتا۔